بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد 1 حدیث نمبر 401۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ راوی حدیث ابراہیم نخعی کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رو ہو کر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کرتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ باب 32۔ قبلے کے متعلق کیا منقول ہے؟ نیز جس شخص نے سہواً غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ لی، اس پر اعادہ ضروری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز ظہر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، پھر یاد دلانے پر باقی نماز کو پورا کیا۔ حدیث نمبر 402۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے 3 باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کاش مقام ابراہیم ہماری جائے نماز ہوتا، تو یہ آیت نازل ہوئی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں، کیونکہ ہر نیک و بد ان سے گفتگو کرتا ہے، تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے باہمی رشک و رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا، تو میں نے ان سے کہا، بعید نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو ان کا پروردگار انہیں تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ پھر یہی آیت سورہ تحریم 5 نازل ہوئی۔ راوی حدیث ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، ان سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ حدیث نمبر 403۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک آنے والا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں آپ کو استقبال کعبہ کا حکم دے دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی کعبے کی طرف اپنا رخ کر لو۔ چنانچہ وہ سنتے ہی کعبے کی طرف گھوم گئے، جبکہ اس وقت ان کا رخ شام کی طرف تھا۔ فائدہ: اہل قباء نے نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کیا۔ ان کا یہ عمل ان کے یقین کے مطابق صحیح اور درست تھا، اس لیے اس حصے کا اعادہ نہیں کرایا گیا۔ تحری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کے بعد ایک سمت کو قبلہ قرار دیتا ہے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ اہل قباء نے اپنے یقین کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا کچھ حصہ ادا کیا۔
اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال نہیں ہوا اور نہ آپ نے انہیں آدھے ہی کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 404، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحون ظہر کی 5 رکعات پڑھا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا آیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے 5 رکعت پڑھا دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور 2 سجدے کیے۔ باب 33، مسجد سے ہاتھ کے ساتھ تھوک کو صاف کرنا۔ حدیث نمبر 405، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلے کی جانب کچھ تھوک دیا تو آپ کو سخت ناگواری ہوئی، حتیٰ کہ اس کے اثرات آپ کے چہرے انور پر دیکھے گئے۔ آپ خود کھڑے ہوئے اور اپنے دست مبارک سے صاف کر کے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی بحالت نماز اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کے گوشے میں تھوکا اور اسے الٹ پلٹ کیا اور فرمایا اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا حرام ہے، اگرچہ مسجد سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی سنگینی حدیث میں بائیں الفاظ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکتا ہے، قیامت کے دن جب یہ شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ سنن ابی داؤد الطعامہ، حدیث 3824۔ حدیث نمبر 406، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار قبلہ پر تھوک دیا تو اسے خرچ ڈالا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے کی جانب نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 407، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار قبلہ پر ناک کی رطوبت یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ دیا۔ باب 34، مسجد میں ناک کی رطوبت پڑی ہو تو اسے کنکری سے کھرچ دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارا پاؤں کسی تر گندگی پر پڑ جائے تو اسے دھو لو، اور اگر خشک گندگی پر پڑے تو دھونے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 408 409، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو ایک کنکری لی اور اسے خرچ دیا اور فرمایا اگر کسی کو بلغم آئے تو وہ اسے سامنے کی جانب تھوکے، نہ دائیں جانب بلکہ اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ باب 35، بحالت نماز اپنی دائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 410 411، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگریزہ اٹھایا اور اسے صاف کر دیا، پھر فرمایا اگر کسی کو بلغم آئے تو وہ اسے سامنے کی جانب نہ تھوکے اور نہ دائیں جانب ڈالے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ حدیث نمبر 412، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اسے بائیں جانب یا بائیں پاؤں تلے تھوکنا چاہیے۔ باب 36،
نمازی کو اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 413، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم تلے تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 414، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف بلغم دیکھا تو اسے ایک سنگریزے سے دور کر دیا، پھر آپ نے سامنے کی سمت یا دائیں طرف تھوکنے سے منع فرمایا اور بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنے کی اجازت دی۔ اس روایت کے ایک طریق میں امام زہری نے اپنے شیخ حمید طویل سے سماع کی تصریح بھی کی ہے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مذکورہ روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔ باب 37، مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 415، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ فائدہ، ابتدائے اسلام میں مساجد کچی تھی اور ان کے صحن میں مٹی یا ریت وغیرہ ہوتی تھی جن میں تھوک لینا اور پھر اسے مٹی یا ریت میں چھپا دینا ممکن تھا، جبکہ آج کل مساجد پختہ ہیں اور ان کے فرش بھی پختہ ہے جن پر بہترین چٹائیاں یا قالین بچھے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات و ظرف میں رومال وغیرہ ہی مناسب ہے کہ اس میں تھوک لیا جائے، لہٰذا ایسے حالات میں مذکورہ احادیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مساجد کی در و دیوار پر تھوکنا سخت گناہ اور مساجد کی بے حرمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے جو مساجد کے تقدس کو اس طرح پامال کرتے ہیں۔ بنا بری حالات و ظروف بدل جانے کے نتیجے میں اب بائیں جانب یا پیر تلے تھوکنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب صرف دو ہی صورتوں پر عمل کیا جانا چاہیے، یا تو تھوک یا بلغم نگل لیا جائے یا پھر اس کے لیے رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے۔ باب 38، مسجد میں پڑے بلغم وغیرہ کو مٹی کے اندر چھپا دینا۔ حدیث نمبر 416، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اور نہ اپنی دائیں جانب ہی اسے پھینکیں کیونکہ اس کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہے، بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے پھر اسے دفن کر دے۔ باب 39، جب تھوک نمازی کو مجبور کر دے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 417، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی سمت ناک کی رطوبت لگی ہوئی دیکھی تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور اس کی ناگواری آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئی، یا اس وجہ سے آپ کی ناگواری اور اس کی گرانی معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، یا فرمایا کہ اس کا پروردگار اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے قبلے کی جانب نہ تھوکے بلکہ وہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا، پھر آپ نے اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مل دیا اور فرمایا، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ باب 40، ذکر قبلہ اور اتمام صلاۃ کے متعلق امام کا لوگوں کو واعظ کرنا۔ حدیث نمبر 418، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔
حدیث نمبر 419 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے متعلق فرمایا، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ باب 41 کیا مسجد بنی فلاح کہا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 420 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک اور غیر تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ باب 42 مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خوشہ کھجور لٹکانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قنو کے معنی کھجور کا خوشہ ہے اور یہ مفرد کا صیغہ ہے، اس کا تثنیہ قنوان اور جمع بھی قنوان ہے، جیسے سنو کا تثنیہ اور جمع ایک ہی وزن صنوان پر آتا ہے۔ حدیث نمبر 421 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈھیر کر دو، یہ مال اب تک آپ کے پاس لائے گئے مالوں سے بہت زیادہ مقدار میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر جسے دیکھا اسے دیتے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے بھی دیجئے، کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اٹھا لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھ سے اتنا مال بھر لیا کہ اٹھا نہ سکے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو کہہ دیجئے کہ یہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی اسے اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا اور پھر اٹھانے لگے، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے تو عرض کیا اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو کہہ دے کہ مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ مزید کمی کی، بعد میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص اور طمع پر تعجب کر کے انہیں دیکھتے ہی رہے، حتیٰ کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں ہر وہ کام کرنا جائز ہے جس کا تعلق مصالح عام سے ہو، مثلاً پانی کی سبیل کا اہتمام جس سے تمام لوگ مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح کے دیگر کام مسجد میں کیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ مسجد میں تقسیم کے لیے مال تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کو بطور اسٹور استعمال کرنا جائز نہیں۔ فتح الباری 1/669 باب 43 کسی شخص کو مسجد میں دعوت طعام دینا اور مسجد ہی میں اسے قبول کر لینا۔ باب 422 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں موجود پایا جبکہ آپ کے ساتھ کچھ دیگر حضرات بھی تھے۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا دعوت طعام دینے کے لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جو آپ کے پاس تھے اٹھو چلے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے تھا۔ باب 44 مسجد میں مقدمات کے فیصلے کرنا اور مردوں عورتوں کے درمیان لعان کرنا۔ حدیث نمبر 423
حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ایسے شخص کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے ہمراہ اجنبی مرد کو پایا ہو؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔ باب 45۔ جب کسی کے گھر جائے تو جس جگہ چاہے نماز پڑھ لے یا جس جگہ کی نشاندہی کی جائے وہاں نماز پڑھے اور تجسس نہ کرے۔ حدیث نمبر 424۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، تم کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو کہ وہاں میں تمہارے گھر میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ باب 46۔ گھروں میں مساجد بنانا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز با جماعت ادا کی۔ حدیث نمبر 425۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے ہے جو شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالا بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے روز دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میرے اجازت دینے پر آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے گھر کے ایک کونے کی نشاندہی کی تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ہم نے کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا۔ اس کے بعد اہل محلہ میں سے کئی آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مالک بن دخیشن یا ابن دخشن کہا ہے؟ کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، بشرطے کہ اس سے اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں، پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے جو قبیلہ بنو سالم کے ایک فرد اور ان کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھے، محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ باب 47۔ مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہونے کے لیے دائیں پاؤں اور نکلتے وقت بائیں پاؤں سے ابتدا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 426۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا اپنے تمام اچھے کاموں مثلاً طہارت حاصل کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں
دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ فائدہ: حتی المقدور دائیں جانب سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں جانب اختیار کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر بامر مجبوری بائیں جانب اختیار کرنے میں چندہ حرج نہیں۔ باب 48 زمانہ جاہلیت میں بنی ہوئی مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر وہاں مسجد تعمیر کرنا۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ علاوہ قبروں پر نماز پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا، قبر سے بچو، قبر سے دور رہو، لیکن آپ نے انہیں نماز دہرانے کے متعلق نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 427 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کی عادت تھی کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی مرتا تو اس کی قبر پر مسجد اور تصویریں بنا دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں بنانا یہود و نصارہ کی علامت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے یہ باتیں مرض وفات میں ارشاد فرمائی جن کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ہی سلوک نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے، جس کی مخلصانہ کوششوں سے امت ابھی تک ان ہدایات پر قائم ہے اور آپ کی قبر سجدہ گاہ بننے سے محفوظ ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ حدیث نمبر 428 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عمرو بن عوف نامی قبیلے میں پڑاؤ کیا جو مدینے کی بالائی جانب واقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں 14 شب قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ردیف اور بنو نجار کے لوگ آپ کے گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اپنا پالان ڈال دیا۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنا یہ باغ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ انہوں نے عرض کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا؟ وہاں مشرکوں کی قبریں، پرانے کھنڈرات اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھنڈرات ہموار کر دیے گئے اور کھجوروں کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے سامنے نصب کر دیا گیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کی بندش پتھروں سے کی گئی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رجز پڑھتے ہوئے پتھر لانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے اور آپ بھی اس وقت یہ رجز پڑھتے تھے، اے اللہ، بھلائی تو بس آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے تو مہاجرین و انصار کو معاف فرما دے۔ باب 49 بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 429 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ باب 50 اونٹوں کی جگہوں پر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 430
حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ فائدہ: بات یہ ہے کہ اونٹوں کی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ متعدد احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش کردہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ سامنے بیٹھا ہوا ہو اور اس سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو تو ایسے حالات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جن احادیث میں ممانعت آئی ہے وہاں یہ مقصود ہے کہ اونٹ کھڑے ہوں اور ان کی طرف سے مستی میں آنے یا لات مارنے کا اندیشہ ہو تو اس سے نماز کا خشوع اور اطمینان غارت ہوگا، لہٰذا ایسے حالات میں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ باب 51، جو شخص بائیں حالت نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو، لیکن نمازی کی نیت صرف اللہ کی رضا جوئی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو میرے روبرو پیش کیا گیا جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدیث نمبر 431، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ باب 52، قبرستان میں نماز پڑھنے کی حرمت۔ حدیث نمبر 432، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کچھ نماز نوافل وغیرہ اپنے گھروں میں ادا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ فائدہ: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ سے موجودہ مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ چونکہ قبریں محل عبادت نہیں لہٰذا ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فتح الباری 1/685۔ باب 53، عذاب اور دھنسنے کے مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے عذاب کی وجہ سے بابل کی دھسی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 433، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب یافتہ قوموں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو اس طرح گزرو کہ تم پر گریاں و بقا طاری ہو، اگر رو نہ سکو تو وہاں سے مت گزرو، مبادا تم پر وہی عذاب آ جائے جس نے انہیں اپنی گرفت میں لیا تھا۔ باب 54، گرجے میں نماز پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تمہارے گرجا گھروں میں تماثیل یعنی تصویروں اور مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کلیسا یعنی گرجا گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، مگر اس گرجا گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس میں تصاویر اور مجسمے ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 434، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں جو تصاویر دیکھی تھی انہیں بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر وہاں یہ تصویریں بنا دیتے تھے، یہی لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ باب 55، بلا عنوان۔ حدیث نمبر 435 436، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات میں نزا کی حالت طاری ہوئی تو آپ نے اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے اقدس پر ڈالنا شروع کر دیا۔ جب گھٹن محسوس فرماتے تو اسے چہرے سے اتار دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اس طرح آپ امت کو یہود و نصارہ کے مشرکانہ افعال سے خبردار کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ باب 56۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 438۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہے جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ مجھے 1 مہینے کی مسافت سے رعب عطا کر کے میری مدد فرمائی گئی۔ پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، چنانچہ میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور ہر نبی کو قبل ازیں مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا، اور مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا ہے۔ باب 57۔ مسجد میں عورت کا سونا۔ حدیث نمبر 439۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک سیاہ فام باندی تھی، جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی کوئی بچی باہر نکلی، اس پر سرخ تسموں کا ایک کمربند تھا، جسے اس نے اتار کر رکھ دیا یا وہ از خود گر گیا۔ ایک چیل ادھر سے گزری تو اس نے اسے گوشت خیال کیا اور جھپٹ کر لے گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اہل قبیلہ نے کمربند تلاش کیا مگر نہ ملا، تو انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور میری تلاشی لینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ کہتی ہے، اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اتنے میں وہی چیل آئی اور اس نے وہ کمربند پھینک دیا تو وہ ان کے درمیان آ گرا۔ میں نے کہا، تم اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگاتے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، لو اب اپنا کمربند سنبھالو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس کا خیمہ یا جھوپڑا مسجد میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی، اور جب بھی میرے پاس بیٹھتی تو یہ شعر ضرور پڑھتی، کمربند کا دن اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتوں سے ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے، جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو؟ تب اس نے مجھ سے اپنی یہ داستان بیان کی۔ فائدہ: واضح رہے کہ اس نو مسلمہ لونڈی کا خیمہ مسجد نبوی کے شمالی حصے میں لگوایا گیا تھا، جس کا ایک حصہ اصحاب صفہ کے لیے مخصوص تھا، جو تحویل قبلہ کے بعد مسجد کے صحن کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس قسم کے واقعات کو رخصت کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ باب 58۔ مردوں کا مسجد میں سونا۔ حضرت ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عقل قبیلے کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ صفہ میں رہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں، صفہ والے تنگ دست اور فقیر لوگ تھے۔ حدیث نمبر 440۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے، جبکہ وہ غیر شادی شدہ جوان تھے اور ان کا گھر بار نہیں تھا۔
حدیث نمبر 441، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہ پا کر ان سے پوچھا تمہارے چچا زاد کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، انہوں نے میرے ہاں قیل اللہ نہیں کیا، یہاں نہیں سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہے؟ وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے ایک پہلو سے چادر ہٹنے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ حدیث نمبر 442، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس پوری چادر ہو، تہبند ہوتا تھا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں وہ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے تھے۔ یہ چادر کسی کی آدھی پنڈلی تک آ جاتی اور کسی کے ٹخنوں تک ہوتی۔ یہ حضرات اپنے کپڑوں کو ہاتھوں سے تھامے رکھتے اس اندیشے کے پیش نظر کہ مبادا ستر کھل جائے۔ باب 59، جب کوئی سفر سے واپس لوٹے تو پہلے نماز پڑھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 443، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ چاشت کا وقت تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو، میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرض تھا جو آپ نے ادا فرمایا اور مجھے قرض سے زیادہ دیا۔ باب 60، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 444، حضرت ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت ضرور پڑھے۔ باب 61، مسجد میں خروج ریح سے بے وضو ہونا۔ حدیث نمبر 445، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور ریاح بھی خارج نہ کرو تو ملائکہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ فائدہ، اس جگہ حدث سے مراد حدث اصغر بے وضو ہونا ہے، حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ مراد نہیں۔ باب 62، مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی چھت کھجور کی ایسی شاخوں کی تھی جن کے پتے صاف کر دیے گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو بارش سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کرو، لیکن اسے سرخ یا زرد کرنے سے اجتناب کرو، مبادا رنگ کے استعمال سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آئندہ لوگ مسجدیں بنانے میں بطور فخر و مباحات مقابلہ بازی کریں گے، مگر انہیں عبادت سے آباد بہت کم لوگ کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بھی مساجد کو نقش و نگار سے ضرور آراستہ کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو آراستہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 446، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں اور ستون بھی کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں توسیع ضرور کی، لیکن عمارت اسی طرح کی رکھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچی اینٹیں، ڈالیاں اور ستون اسی کھجور کی لکڑی کے بنائے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی کر کے بہت توسیع فرمائی، یعنی اس کی دیواریں منقش پتھروں اور چونے سے بنوائی، ستون بھی منقش پتھروں کے بنائے اور اس کی چھت ساگوان سے تیار کی۔ باب 63 مسجد کی تعمیر میں باہمی تعاون کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہیں ڈرا۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 447۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے اپنے شاگرد اکرمہ اور اپنے لخت جگر علی سے کہا، تم دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے احادیث سنو۔ چنانچہ وہ دونوں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہے اور اسے درست کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر لی اور اس سے کمر سے گھٹنوں تک لپیٹ کر بیٹھ گئے اور احادیث سنانے لگے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو فرمایا، ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمانے لگے، عمار کی حالت قابل رحم ہے، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمار یہ سن کر اکثر کہا کرتے تھے، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ باب 64 بڑھئی اور کاریگر سے مسجد اور ممبر کے تختے بنوانے میں تعاون حاصل کرنا۔ حدیث نمبر 448۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاں آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کہے کہ وہ میرے لیے لکڑی کے تختوں سے ممبر بنا دے جس پر میں بیٹھا کروں۔ حدیث نمبر 449۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں، اس لیے کہ میرا ایک غلام بڑھئی کا کام کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو بنوا دو۔ چنانچہ اس نے ممبر بنوا دیا۔ باب 65 اس شخص کی فضیلت جس نے مسجد بنوائی۔ حدیث نمبر 450۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کرنے لگے۔ تب انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مسجد بنائے اور اس کا مقصود محض اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔